کہ ازواج مطہرات اور ہماری جو مائیں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. اے اللہ کے نبی، کاش کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے. حضرت عمر نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر کی غیرت یہ قبول نہیں کر رہی تھی کہ نبی کی عورتیں اور نبی کے گھر کی بیویوں پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے. حضرت عمر کی اس غیرت کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے آپ کو پردے اور حجاب میں رکھیں، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ پردے والی عورت ہے، یہ غیرت والی عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے، اور دنیا کا کوئی مرد، کوئی اوباش، کوئی بدماش ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کر سکے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ پردہ مسلمان عورت کی آئیڈینٹی بن جائے. آج پردے کا جنازہ نکل رہا ہے میرے بھائی. آج پردے کو کون کیا کہے؟ پردہ تو بڑی دور کی بات ہے. آج مسلمان عورت ایسے لباس میں نکلتی ہے کہ شرم و حیا کو خود شرم آ جائے، حیا کو خود حیا آ جائے. نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسی عورتیں بھی تھی. اللہ اکبر. جنگ کا میدان ہے، ام خلاد نام کی ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. جنگ کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہوا ہے. وہ آ کر کے کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ پورے نقاب میں آئی ہے، سر سے پیر تک پردے میں آئی ہے، اور آ کر کے جنگ کے میدان میں پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تسألین عن ابنکی وانت منتقبۃ. بڑی عجیب بات ہے کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں جو شہید ہو چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، اور نقاب میں آئی ہو، سر سے پیر تک پردے میں آئی ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو ام خلاد نام کی اس عورت نے کہا تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی ہے. میں نے غیرت نہیں کھوئی ہے، میری حیا ابھی باقی ہے، میری غیرت ابھی باقی ہے. میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت نہیں گئی. آج مسلمان عورت کی غیرت ختم ہو رہی ہے، مردوں کی غیرت بھی ختم ہو رہی ہے. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اتنے ملعون ہوں گے، اتنے بدنصیب ہوں گے، اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین سے رشتہ توڑنے والا، اپنے والدین کو دکھ پہنچانے والا، اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لانے والا. والمرأة المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی کاپی کرتی ہو، جو مردوں کے جیسا لباس پہنتی ہو، جو مردوں کے جیسی چال ڈھال اپناتی ہو. والدیوس، اور وہ بے غیرت، وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں اور اپنی فیملی میں اور اپنے پریوار میں بے حیائی اور بے غیرتی کو برداشت کر لیتا. آج غیرت ختم ہو رہی ہے میرے بھائی. اور آج میرا ٹاپک ہے خواتین اسلام کی غیرت. عورت کے نام کے ساتھ جب اسلام لگ جائے، جب عورت ایک مسلمان عورت کہلائے، تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. ایک مسلمان عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے، مگر اپنی عفت اور عصمت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی. ایک مسلمان عورت کی غیرت کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو، حضرت مریم کا واقعہ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھو. مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ مریم آپ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا. مریم کہتی ہیں مجھے بیٹا پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد کے قریب نہیں گئی، میں کوئی بدچلن عورت نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے. قال كذلك قال ربك هو علي حين، تیرے رب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، ہم تیرے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا، مریم تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا. اور جب مریم حمل سے ہوتی ہیں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اکبر، ایک غیرت والی عورت،
ایک شرم و حیا والی عورت، ایک پاک دامن عورت، اس کے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا. جب بچے کی پیدائش کا ٹائم کا وقت قریب آیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. مریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے کاش میں مر گئی ہوتی، دنیا میں کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. میں جب بچہ پیدا ہوگا میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنی قوم کو؟ لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. یہ مریم کی غیرت تھی. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ غیرت آج مسلمان عورت کے اندر سے ختم ہو رہی ہے. قرآن میں ایک اور عورت کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی. یہ محلوں میں رہتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، عیش و آرام کی زندگی گزارتی تھی. لیکن جب حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا، رب کی توحید پر ایمان لائیں، فرعون نے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، محلوں کا آرام چھوڑ کر کے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑنا پڑا حضرت آسیہ کو. حضرت آسیہ نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی توحید کے لیے اپنے فرعون کے محل کو چھوڑا، اس کے تخت و تاج کو چھوڑا، اس کے عیش و آرام کو چھوڑا، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے رب کی توحید کے لیے قربان کر دی. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار تیری توحید کے لیے، تیری رضا کے لیے اے اللہ میں نے اپنا محل چھوڑا ہے، پروردگار تو بھی جنت میں اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما، پروردگار مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. ایک طرف آسیہ کا یہ کردار دیکھیے، جنہوں نے اپنی توحید اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محل چھوڑ دیا، اور آج پورے ملک میں ایک ہوا چلی ہے، پورے ملک میں ایک لہر چلی ہے. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر سے فرار ہو کر کسی عاشق کے ساتھ، اپنے کسی معشوق کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. اور یہ جو معشوق ہوتا ہے، یہ جو ان کا محبوب ہوتا ہے، یہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے. ابھی ایک دو روز پہلے ایک بڑا وائرل ہو رہا ہے ایک شادی کا کارڈ. آپ کے اسی ممبئی سے بہت قریب ایک جگہ ہے ناگپور، لڑکی کا نام ہے صوفیہ اور لڑکے کا نام ہے بھونیشور. لڑکی کا نام صوفیہ، لڑکے کا نام بھونیشور. دونوں کی شادی ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے طرز سے نکاح ہو رہا ہے، ان کی مذہبی رسومات کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اور کارڈ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین بھی اس نکاح میں شامل ہیں. کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری دینی غیرت؟ ایک مسلمان عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے. اور آج محبت اور عشق کے ناٹک پر، محبت اور عشق کے جھانسے میں آ کر ایک مسلمان لڑکی اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لے، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی؟ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق نہیں بنا سکے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کو سمجھتی. ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ عشق اور محبت کے نام پر ایمان کا سودا کر لیا جائے؟ ارے ایمان تو وہ چیز ہے، ایمان تو وہ چیز ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے بے لباس کر دی جاتی ہیں، ننگا کر دیا جاتا ہے. رب کی توحید کے لیے اللہ کی اس بندی نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جانے کی تکلیف کو گوارا کر لیا، اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، مگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا. ایمان کی غیرت تو اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. آج ایمانی غیرت ختم ہو رہی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو اسلامی تعلیم کے نام پر ہم نے کچھ نہیں دیا. ہم نے اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوائی، مگر دینی تعلیم کے نام پر ہم نے کسی حافظ صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھوا دیا. معاف کیجئے گا، آپ کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، رٹو طوطے کی طرح اس نے عربی زبان میں وہ آیتیں پڑھ لی، مگر اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی. اس نے قرآن میں پردے کی آیتوں تو پڑھی، مگر پردے کی آیتوں کا کیا مفہوم ہے؟ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے مسلمان عورتوں، تمہارے بدن کی زینت، تمہارے جسم کی خوبصورتی
کسی غیر کے سامنے تمہیں ظاہر نہیں کرنا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تمہیں اپنے دوپٹوں کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے گھر میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھنا ہے. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بتائی نہیں میرے بھائیوں. قرآن نے یہاں تک کہا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے مسلمان عورتوں، اگر کبھی کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنے کی نوبت آ جائے، ضرورت آ جائے، تو تمہارے بات کرنے کا لہجہ کیسا ہو، تمہاری گفتگو کا انداز کیسا ہو. تمہارے انداز میں اپیل نہیں ہونی چاہیے، تمہارے انداز گفتگو میں مٹھاس اور چاشنی نہیں ہونی چاہیے. تمہیں کڑک انداز میں بات کرنا ہے، تمہیں سخت لہجے میں بات کرنا ہے، تاکہ کسی کے دل میں اگر کھوٹ ہے اور کسی کے دل میں امیدوں کا پودا لہلہا رہا ہے تو وہ پودے مرجھا جائیں اور اس کی امیدوں کو گرہن لگ جائے، اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں. تمہارا سخت لہجہ بتا دے کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے. قرآن ایک مسلمان عورت کو غیر مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے. میری ماں اور بہنوں، معاف کیجئے گا، آج آپ اپنی غیرت کو بھول گئی. آج ہماری عورتوں نے وہ جو ایک مسلمان عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی جو غیرت ہوتی ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. پیارے نبی کا دور ہے، مسجد کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے نماز کے بعد دیکھا مرد حضرات مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں. مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں سے قدم ملا کر عورتیں چل رہی ہیں. پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات آ گئے. آپ نے بڑے غصے میں فرمایا استاخرنا، اے عورتوں کنارے چلو، مردوں سے سٹ کے نہ چلو، مردوں سے شانہ بشانہ نہ چلو، مردوں کے بازو میں نہ چلو، کنارے سے چلو. فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، بیچ راستے سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے. وہ مسلمان عورتیں تھیں، وہ نبی کی فرما برداری کرنے والی عورتیں تھیں. انہوں نے نبی کی زبان سے ایک جملہ سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عورتیں اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ. بعض اوقات عورتوں کا کپڑا دیوار میں چپک جایا کرتا تھا، دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا، وہ اتنے کنارے سے چلتی تھی. یہ ان کی شرم و حیا تھی، یہ ان کی غیرت تھی. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہماری بہنوں کے اندر سے وہ غیرت نکل رہی ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو بے غیرتی پنپ رہی ہے، محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. ہماری جوان بیٹی خالہ کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے، ہماری جوان بیٹی چچا کے لڑکے کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی ہے. چچا کا لڑکا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے محرم نہیں ہے. یاد رکھیے آپ، یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے. اور غیر محرم سے جوان عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے. پیارے نبی اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے، اتنے حساس تھے، اتنے غیرت مند تھے. ایک مرتبہ آپ اماں عائشہ کے پاس آئے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. آپ نے دیکھا اماں عائشہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات محسوس ہوئے، آپ کے چہرے پر غصے کا اظہار ہوا. اماں عائشہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی ان ھذا اخی من الرضاعہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے. جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے اسی کا اس نے بھی دودھ پیا ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے. یہ جملہ سنا تو پیارے نبی کا غصہ ختم ہوا. یہ غیرت تھی میرے بھائی. آج وہ غیرت ہمارے گھروں سے نکل گئی. آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. اور جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، انٹرنیٹ کا دور آیا، ہر انسان کو پرائیویسی مل گئی. آپ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، فیس بک پر کوئی لاکھ آپ کو اپنی دینی بہن کہے، دینی بہن کہنے سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں کان کھول کے سن لو، فیس بک پر کسی کو بہن بنا لینے سے، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جاتی. اس کے ساتھ جو ایک غیر محرم کے ساتھ جو معاملہ ہے اسلام کا، وہ فیس بک والی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا، وہ سوشل میڈیا کی بہن کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا. ارے اس امت کی مائیں تھی اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کو ماں کا درجہ دیا گیا، مگر صحابہ کو تب بھی حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تم پردے کی آڑ سے ان سے سوال کرو.
پردے کی آڑ سے سوال کرو، ڈائریکٹ ان کا سامنا مت کرو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے. آج بعض لوگ پردے کا جب نام آتا ہے کہتے ہیں یہ پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. دل، کیا آپ کے دل صحابہ کے دل سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ کیا آپ کی عورتوں کے دل نبی کی عورتوں سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہیں؟ دل کی پاکی اور صفائی اپنی جگہ ہے، اور اسلام کے جو احکام ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، ہم اسلامی غیرت کی بات کر رہے ہیں، ہم دینی غیرت کی بات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اس برائی پر ہم انکش لگائیں، اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بھی دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں کیسے گوارا کر لوں؟ اگر مجھ سے میرا بس چلا تو میں ہاتھ سے روکوں گا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکوں گا، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانوں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی طاقت سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانو. آج سوالات آتے ہیں لوگوں کے، مولوی صاحب فلاں غیر مسلم کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یا ان کے تہوار پر ملنے والی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ بڑی صاف بات کر رہا ہوں. اسلام یکجہتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. سارے مذہب والوں کے ساتھ آپ انسانیت اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. مگر جب بات عقیدے کی آ جائے، جب بات مذہب کی آ جائے، جب بات دین اور ایمان کی آ جائے، تو اسلام کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو میں اپنے دین پر چلتا ہوں. اسلام کا بڑا کلین اینڈ کلیئر جواب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، دنیا آپ کی مثال دے، مگر خبردار اگر شرک ہو رہا ہے اور آپ شرک کو دیکھ کر کے اس پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شرک کا سپورٹ کر رہے ہیں، یا شرکیہ کام میں آپ کی طرف سے کوئی تعاون ہو رہا ہے، یاد رکھیے یہ دینی غیرت کے خلاف بات ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، کالج اور یونیورسٹیز میں خوب پڑھو، مگر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر اسلامی تہوار میں آپس کا بھائی چارہ دکھانے کے لیے آپ شرکت کرنے لگو. اور آج یہ ہو رہا ہے، اور اس طوفان کو ہمیں اور آپ کو روکنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، اپنے بچوں کو توحید کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کی بھی آپ اس پر بھی محنت کریں. آپ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کتنے انشورنس پلان لوگ لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. میرے بھائی، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا. آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کے اہل خانہ کل جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہم تو نہیں برداشت کرتے نا. ارے باپ کے سامنے اس کی بچی، اس کا بچہ، اس کی انگلی کٹ جائے تو باپ دہل اٹھتا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بچے کی انگلی آگ میں جل جائے ماں رونے لگتی ہے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائی، اگر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے کیریئر سے زیادہ، ان کی تعلیم سے زیادہ آپ ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں. ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کبھی شرک نہ کرے. پروردگار میری اولاد کو شرک سے بچانا. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرو. آج
قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. ہم نے طوفان کو نہیں روکا. یہ آگ کل ہمارے گھروں تک آ جائے گی, ہمارے بستیوں تک آ جائے گی. کل ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ کہانیاں سننے کو ملیں گی. اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی, ان کی آخرت کی فکر کرو. اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس پر مجرمانہ غفلت مت برتو, اس کو دیکھ کر کے خاموش مت رہو. جہاں تک ہو سکے برائی کو روکنے کی کوشش کرو. کم سے کم برائی کو برا کہو. یہ یہودیوں کا جرم تھا جس پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ یہودیوں کے سامنے جب کوئی غلط کام ہوتا تھا, کوئی برا کام ہوتا تھا, یہودی دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیتے تھے. یہودی اس کو اگنور کر دیتے تھے. ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے, ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے, ہمیں برائی کو برائی کہنا ہے. اور کم سے کم اپنے آپ کو, جب فتنوں کا دور آ جائے تو نبی نے ایک تعلیم یہ بھی دی تھی کہ عام لوگوں کو چھوڑ دو, اپنے خاص لوگوں پر توجہ دو. کم سے کم اپنے اور اپنے گھر والوں پر ہم توجہ دیں, ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر اور اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے اندر جو اسلامی غیرت ہے, جو دینی غیرت ہے, اللہ اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے ایمان و عقیدے کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. اے اللہ, اس نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت ہی نہیں, اپنے دین سے بھی سمجھوتا کر رہی ہیں. اے اللہ, تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کو ایمان اور توحید کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا سکیں. اللہ رب العالمین آج کے اس پروگرام کو بامقصد بنائے, اور جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. محترم بھائیوں, فضلت الشیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ دلائل سے پر خطاب فرما رہے تھے. خواتین اسلام کی ایمانی دینی غیرت و حمیت پر